السلام علیکم. تعارف ابھی طبیب اور حبیب کی بات ہو رہی تھی. تو جو طبیب ہوتا ہے وہ جسم کا علاج کرتا ہے اور جو حبیب ہوتا ہے وہ روح کا علاج کرتا ہے. تو یہاں میں طبیب والی کوئی بات نہیں کروں گا, حبیب والی باتیں میں نے بھی یہی سیکھا ہے اور میں بھی اہل واصفین میں اسی لیے شامل ہوں. کہتے ہیں کہ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے, انسان نہیں بنا سکتی, انسان درد سے بنتا ہے. تو یہاں میں آپ سے کچھ ریئل ٹائم واقعات شیئر کروں گا جو ایز اے ڈاکٹر اور ایز اے اسپیشلسٹ میں نے لوگوں میں دیکھے اور کہاں میں نے واصف صاحب کو ان کی زندگیوں کو ٹھیک ہوتے دیکھا. اچھا, ہم لوگ ہمیشہ روح کو جسم سے الگ کر دیتے ہیں. ٹیکنیکلی, لاجیکلی, میڈیکلی یہ الگ ہیں, لیکن جب تک ہم سانس لے رہے ہیں اور اس دنیا پر پھر رہے ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. کبھی آپ کسی ایسے انسان کو جو ڈپریشن میں مبتلا ہو, آپ اس کو کہیں کہ آپ خلوت میں جاؤ, آپ تنہائی میں جاؤ, اگر وہ تنہائی آپ کو سکون میں ڈال دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر جسٹیفائڈ ود یور سول, آپ اپنی روح کے ساتھ بالکل انصاف کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو آپ کی تنہائی تڑپ میں ڈال دے تو اٹ مینز یو آر ناٹ فیئر ود یور سول, آپ اپنی روح کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے, وہ کہیں اور بھٹک رہی ہے. یہی عشق کا فلسفہ ہے. میں یہاں ایک واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا, شاید آپ لوگوں کو یہ بڑا ہٹ کے لگے, لیکن یہ وہ واقعہ ہے جس نے میری زندگی بدلی. اگر عشق زندہ ہو تو نفس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. عبادت نفس کے شر کے خطرے سے تو بچا سکتی ہے لیکن تزکیہ نہیں کرتی. تزکیہ صرف عشق کرتا ہے. حضرت واصف علی واصف. میں آج آپ کو یہ بتاتا چلوں, آئی واز ان ڈیز آف مائی فرسٹ ایئر MBBS. تو میں, ظاہر ہے گستاخی آپ سب نے زندگی میں کبھی نہ کبھی کی ہوگی, اور اگر نہیں کی تو پھر اس وجدان سے آپ لوگ محروم رہے. عشق لا حاصل کا نام ہے. میں تو کہتا ہوں ہر کسی کو عطا ہو تاکہ یہ گستاخی اس کو مجاز سے حقیقت کی طرف لے جائے. ہوا یہ کہ when I was in first year MBBS تو میری خلوت کے اندر بھی وہ تڑپ آ گئی, and my ruh was not with my body. And then I realized کہ کہیں میں نے بھی گستاخی کی ہے, اور وہ گستاخی جو ہے was not settling up. میں ان دنوں ریڈیو کیا کرتا تھا, ریڈیو ملتان. تو ریڈیو ملتان کے تھرو ہی کسی کو دعوت دی گئی. ایک ملنگ صاحب تھے اور وہ لکھا کرتے تھے, رائٹر بھی تھے اور درباروں پہ بیٹھا کرتے تھے, اور یہ شاہ رخ نے عالم, بڑا مشہور, آپ سب کو پتا ہوگا. تو وہاں سے وہ آئے اور وہ میرے شو میں بیٹھ گئے, اور جب میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور ہماری آپس میں گفتگو شروع ہوئی تو وہ ساری گفتگو تصوف, عشق اور حقیقت پر تھی. اب اس شخص کی جو کہانی شروع ہوئی وہ ایک زلف کی اسیری سے شروع ہوئی, اور اس کی زندگی میں کہیں واصف صاحب داخل ہو گئے, اور اس اسیری سے نکلتا وہ شخص اللہ تک جا پہنچا. تو آپ خود سوچیں کہ کس طرح انسان کی زندگی الف اللہ تک مولڈ ہوتی ہے. میں آپ کو بار بار کہوں گا, ہمارے معاشرے میں بڑی شدید قسم کی ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, لوگوں کے گھروں میں سکون نہیں ہے. بینگ اے اسپیشلسٹ لیڈنگ ون آف دی لارجسٹ میڈیکل پروگرامز ان پاکستان, میں آپ کو کلیئرلی ایک بات بتا دوں, ہمارے 80% جسم کے مسئلے جو ہیں وہ ہماری روح کے مسئلے ہیں. ڈاکٹر وسیم سامنے بیٹھے ہیں, I have seen him healing people by healing soul. میرے پاس ایک خاتون آتی ہے, عمر 12 سال, شادی کر دی ہمارے ہی معاشرے کے لوگوں نے 60 سال کے کسی شخص کے ساتھ. عمر 25 سال, دوسری شادی ہوتی ہے 75 سال کے کسی شخص کے ساتھ, کوپ نہیں کر پا رہی, دونوں شادیاں مرضی سے نہیں ہوئی. 35 سال کی عمر میں وہ آ کے میرے ہی ہاسپٹل میں, میں لیور ٹاور ملتان کا سی ہوں, میری ہاسپٹل میں آ کے مجھے کہتی ہے کہ مجھے میدے کا مسئلہ ہے. ٹیکنیکلی اسے میدے کا مسئلہ تھا نہیں,
اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجا, اس نے کہا شی از ان انٹینس ڈپریشن, اسے بائی پولر ڈس آرڈر ہو چکا ہے اور یہ سوئسائڈل تھاٹس آتے ہیں اس کو, اور یہ کہتی ہے کہ میں خودکشی کر لوں. اب مجھے کہیں سے کوئی ایکسپلین کر دے کہ کیا اس کا مسئلہ صرف جسم تک محیط تھا, اس کی تو روح چھلنی کر دی تھی. تو اب آپ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی. میں ایز اے ڈاکٹر آپ سب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ جب ڈپریشن میں ہو, جب انگزائٹی میں ہو, آپ واصف صاحب کو پڑھیے. آپ اللہ کی اس لا کو پڑھیے جو آپ کو ٹھیک کرے گی. میں ایک کینسر کے بابا جی کا ذکر کرتا ہوں. 4 بابے میرے پاس ایسے ہیں جن کو اینڈ سٹیج لیور کینسر ہے. وہ کینسر ان کی رگوں میں ہر طرف پھیل چکا ہوا ہے. اینڈ ایوری ٹائم, ایک بلوچستان کے بابا جی ہیں, میں ان کی ویڈیوز بھی آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے فالو کیا ہو تو دیکھی ہوں گی. ایوری ٹائم وین دے انٹر مائی چیمبر, وہ پہلے سے زیادہ ٹھیک ہو کے آ جاتے ہیں. اور میں نے ان سے پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو ایسا؟ وہ مجھے کہتے ہیں ہم سورت رحمان پڑھتے ہیں, ہم اللہ سے لا لگاتے ہیں, دل کرتا ہے تو تہاڈی دعائی کھا لئی دی ہے, ورنہ وہ بھی نہیں کھائی دی, بس اسی سورت رحمان پڑھ لینے ہیں. تو میں بطور طبیب حبیب کو کیسے نہ مانوں؟ میں جسم کا ڈاکٹر ہو کے روح کے ڈاکٹر واصف کو کیسے نہ مانوں؟ تو میں آج آپ سب سے اپیل کروں گا کہ اف یو ریئلی وانٹ کہ آپ سب اپنی 80% بیماریوں کو یہاں ختم کر لیں, واصف کو پڑھیے, تہجد کے ٹائم ایک مصلی بچھائیے, سجدہ کیجئے, رب سے مانگیے. دیکھیے تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں, اللہ بھی وہی, اس کے فرشتے بھی وہی ہیں. اتر سکتے ہیں تیری مدد کو ملائک اب بھی, گر ذات الہی سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں. تھینک یو ویری مچ.